3 تاریخ کو جو رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے، جو آئین پاکستان کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا، اس حلف کا حوالہ انہوں نے دیا، اس حلف کی پاسداری کا حوالہ دیا۔ کن الفاظ میں آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ حلف بھی سنا اور پھر فیصلہ بھی سنا اسپیکر قومی اسمبلی کا، اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور رولز جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اسپیکر کے، لیکن آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورس کر دیا۔ اس آرڈر میں کیا آپ کو پتہ لگا کہ کس آرٹیکل کے تحت ریورس ہوا؟ آرٹیکل 69 کی جو وال تھی، جو بیرسٹر علی ظفر نے آرگومنٹ دیا، وہ کیسے کراس ہوئی، وہ پتہ لگا آپ کو؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کئی پروگرامز بھی کر چکے ہیں ارشد صاحب اس بارے میں، کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 7 تاریخ کو اس ملک سے آیا اور 8 تاریخ کو حتم اعتماد یہاں پہ پیش ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ تو آپ دیکھیں اس مراسلے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے ہمارے سفیر کے ساتھ، اس کے اندر وہ جو ایک غرورانہ تکبرانہ طور پر جس طرح ہمارے سفیر کو دھمکایا جاتا ہے اور جس طرح انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں عدم اعتماد آ رہی ہے، اور اس عدم اعتماد کے اندر آپ کے وزیر اعظم کا نام باقاعدہ وہاں پہ میں نے خود پڑھا ہے وہ لیٹر، وہ جو مراسلہ ہے میں نے پڑھا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈرز میں آپ شامل ہیں جنہوں نے وہ خط پڑھا ہے۔ اسد کیسر نے جب استعفیٰ دیا تو ایز اے ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی وہ مراسلہ میرے پاس آیا اور وہ میں نے پڑھا، اور مجھے آپ یقین کریں میرا شرس جو ہے وہ سر شرم سے جھک گیا کہ ہم 22 کروڑ عوام 59 اسلامک ممالک میں منفرد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا واحد ملک ہے، اور وہ ملک جس کے پاس سب سے بڑی افواج ہے اور ایک منظم ادارہ ہے پاک افواج، اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں ملک، اس کے باوجود کوئی ہمیں اس طرح دھمکاتا ہے۔ ایک آقا اور غلام کا یہ رشتہ جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے رکھا ہوا تھا، کیا یہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہم جی رہے ہیں؟ خود مختار ملک ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے جس طریقے کے ساتھ اس میں لکھا گیا ہے، اور وہ اس میں میٹنگ میں اس کو دھمکایا گیا ہے ہمارے سفیر کو۔ تو میں آپ یقین کریں کہ کوئی بھی میری جگہ پاکستانی ہوتا اور وہ وہاں پہ چیئر کر رہا ہوتا قومی اسمبلی کا اجلاس، اور اس کو یہ چیزیں پتہ چل چکی ہوتی، جب تک تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر جو ہے وہ اس کا مراسلے کا پورا ان کو نوٹس بتائے گئے، انہوں نے جو ہے اعلامیہ جاری کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی قومی تھی، سلامتی کمیٹی کے اندر آیا، پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اندر آیا، انہوں نے انڈوس کیا کہ یہ جو ہے یہ دھمکی آمیز ایک مراسلہ ہے اور اس کے اندر باقاعدہ سازش ہو رہی ہے، بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہو، اور وہ تبدیلی اس طرح ہو کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اور اس میں صاف صاف لکھا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ لکھا ہے شریف صاحب، کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، کس کے ذریعے؟ عدم اعتماد کے ذریعے، اور اگر وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کرنے کا سوچ سکتے ہیں، اور اگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو سنگین نتائج دیکھنے پڑیں گے پاکستان کو۔ مجھے آپ بتائیں، اور یہ آپ خط پڑھ چکے ہیں؟ میں نے خود پڑھا ہے خط، میرے پاس تھا، اور میں نے جو ہے وہ سیل بند لفافے میں قومی اسمبلی کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، ان کے سیکرٹری نے باقاعدہ وہ ریسیو کر لیا۔ آپ نے صرف یہ خط بھیجا ہے یا کیبنٹ کے اور این ایس سی کے منٹس بھی بھیجے، اور جو لاسٹ کیبنٹ ہے اس کے بھی منٹ بھیجے اور فیصلہ بھیجا ہے، اور اس پہ ڈیمانڈ کیا کیا آپ نے؟ میں نے وہ پورا مراسلہ جو جس طرح مجھے آیا تھا وہ مراسلہ میں نے دوبارہ سیل لفافے میں بند کیا ہے اور ان کو بھیجا ہے کہ آپ خود دیکھیں وہ جو رولنگ اگر میں نے دی تھی تو میں نے وہ جو سلامتی کونسل جو ہے ہماری یہاں پہ کمیٹی جو ہے اس نے باقاعدہ اس کو قومی سلامتی کمیٹی نے
انڈوس کیا ہوا ہے، اس کو وفاقی کابینہ نے انڈوس کیا ہوا ہے، اس کو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی نے انڈوس کیا ہوا ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں ناظرین، جو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس بات دوبارہ خط جب لہرایا اور بتایا کہ اب یہ خط ان کے پاس ہے 11 تاریخ کو کیا کہا قومی اسمبلی پہ، فلور آف دا پارلیمنٹ پہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں وفاقی کابینہ کا جو مجھے یہ اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے، یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں۔ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں نے جو کچھ کیا حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں، میں اس چیئر سے اٹھوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 31 تاریخ کو غالباً کہا تھا کہ میں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے، جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لوگوں کا، ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے، میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جی ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے بھی حلف اٹھایا ہوا تھا آئین پاکستان کا۔ قاسم خان سوری صاحب، آپ نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خط پڑھا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کا آپ ذکر کریں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کمیونیکیشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس ہے، مداخلت ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سٹرانگ ڈیمارشے اس ملک کو دیا جائے گا، جو کہ اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ امریکہ ہے، اور پھر اس کے دارالحکومت میں بھی۔ اب شہباز شریف صاحب نئے منتخب وزیر اعظم، انہوں نے بیان کیا کہ وہ بھی ایک ان کیمرہ سیشن بلائیں گے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ جی ناظرین، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا شہباز شریف اس پہ ایک دفعہ پھر سیاست کھیل رہے ہیں، اور بڑی چالاکی کے ساتھ بطور وزیر اعظم عہدہ سنبھالنے کے بعد اس کو کنٹروورشل، نہ صرف اس خط کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں بلکہ سروس چیفز کو، NSC کو بھی کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ پہلے آ چکا، جس میں کہ غالباً منٹس بھی اس کے ریکارڈڈ ہیں، جس کے بعد یہ پریس سٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد اگر کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو بہت سارے سوالات سروس چیفز کے حوالے سے بھی اٹھیں گے، NSC کے اس اجلاس کے بارے میں اٹھیں گے جس کے منٹس ریکارڈڈ تھے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔